ایک حرف دوسرے حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تقوی اصل میں وقوہ اصالت کے لحاظ سے ہے، اور وقایہ اس کا اصل مصدر۔ اور میں نے عرض کیا تھا نا، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، نسلیں ہوتی ہیں، یہ فلاں دادا سے چلے ہیں، یہ فلاں پردادا سے۔ عربی دوسری زبانوں میں بھی اسی طرح ہے، مصادر ہوتے ہیں، ان مصادر سے آگے لفظ نکلتے ہیں مختلف، لیکن عربی زبان میں یہ وسعت بہت زیادہ ہے، تصریف ہوتی ہے، لفظ اپنی حالت بدلتے ہیں مختلف معنی دینے کے لیے۔ بہرحال عربی زبان میں وقایہ کا معنی مختلف جگہوں پر وقایہ استعمال ہوتا تھا۔ گھوڑے کی زین کو بھی وقایہ کہتے تھے۔ اب گھوڑے کا زمانہ گزر گیا ہے، لیکن میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کو اور نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے یہ گھوڑا اور اونٹ اس کی مثالیں زیادہ ہیں، چونکہ قرآن کے مخاطبین وہ گھوڑے اور اونٹ والے تھے، تو زیادہ تر ان کو بات سمجھانے کے لیے انہی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ زین، گھوڑے کی پشت پر ایک سیٹ رکھتے تھے سوار، اس کو کیوں وقایہ کہتے تھے؟ وہ ایک تو اگر وہ سیٹ نہ ہو تو خود، یعنی جب گھوڑا دوڑتا ہے تو وہاں ہڈی ہوتی ہے پشت میں، وہ سوار کو لگتی تھی اور زخم ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا، جب بار بار وہ یعنی گھوڑا چلتا تھا دوڑتا تھا تو یہ یعنی ایسے اوپر لگتا تھا انسان، تو گھوڑا بھی اس کو بھی اذیت ہوتی تھی۔ یہ زین جو ہے یہ گھوڑے کو بھی زخمی ہونے سے بچاتی تھی اور سوار کو بھی زخمی ہونے سے بچاتی تھی، دونوں کو امن فراہم کرتی تھی۔ اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی تھی اس زمانے میں کاٹن سے، تاکہ یعنی اس کی وہ جو ہڈی ہے جو پشت ہے اس کو پر لگے نہیں۔ جو جنگی سامان ہوتے تھے، تلوار کو بھی وقایہ، نیزہ کو بھی وقایہ، اصل ڈھال کو وقایہ کہتے تھے، جو دفاعی سامان ہوتا تھا۔ جنگجو کے پاس ایک نیزہ اور تلوار ہوتی تھی، ایک لباس ہوتا تھا اس کے بدن پر، لوہے کا آہنی لباس، جس سے وہ دشمن کے وار سے محفوظ رہتا تھا۔ خوب، اس لفظ کو اب قرآن نے اسلام سے پہلے اور قرآن سے پہلے ان ایمانوں میں یہ تقوی استعمال ہوتا تھا، وقایہ۔ اب قرآن مجید نے اور دین نے اس وقایہ کو اور تقوی کو اور معنی میں استعمال کیا ہے۔ وہ ہے انسان کی بدن سے لے کر روحانی، نفسیاتی تمام جو خطرات درپیش ہیں، بدن کو، نفس کو، روح کو، ان سے بچاؤ کی جو تدبیر ہے، جو چیزیں بدن کے لیے، روح کے لیے، نفس کے لیے نقصان دہ ہیں، ضرر آور ہیں، مضر ہیں، ان سے دفاع کا نام تقوی ہے۔ اور یہ ایک محدود معنی ہے تقوی کا، عموماً اخلاقیات کی کتابوں میں یہاں تک کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے بچنا اور جن کی ضرورت ہے ان کو اپنانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ مثلاً لغوی حوالے سے تو مثلاً شاہ صاحب اب وبا ہے یا فضائی آلودگی ہے، انہوں نے ماسک لگا لیا ہے، حفاظتی سامان
کر لیا ہے، آپ نے آپ کو ویکسین لگوا لی ہے، لیکن ساتھ ویکسین بھی لگی ہوئی ہو، ماسک بھی لگا ہوا ہو، لباس بھی ہو، مطلب آلودگی کی جگہ پہ بھی نہ جائیں، لیکن کھائیں کچھ نہ، جس طرح وہ خطرناک تھا یہ بھی خطرناک ہے، یعنی جتنا اس سے بچنا ضروری ہے، ادھر سے کچھ چیزیں ہیں جن کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ اس چیز کا نام دین میں اور قرآن کی نظر میں تقوی ہے کہ بدن سے لے کر روح تک جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو اپنانا، اور جن جن چیزوں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے انسانیت کو، ان سے دوری اختیار کرنا، یہ تقوی ہے۔ اب عرض کیا تھا کہ جو ہے پھر میں اپنا جو ہے آپ کے عزیز ہونے کے حوالے سے اپنا شکوہ دہراتے جاؤں۔ پچھلے سنڈے کو نہج البلاغہ کا درس شروع کر دیا ہے، لیکن جتنے پہلے خطبے میں ہوتے ہیں اتنے بھی مومنین جو ہے نہج البلاغہ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکے۔ عرض کیا تھا کہ اس خط میں جو جناب امیر کا ہے، اس میں جہاں سے وصیت شروع ہوتی ہے، ابھی وہاں یعنی یہاں پر پہنچے نہیں ہے، وہاں شروع سے شروع کی ہے، من الوالد، اس کی 7 صفتیں بیان کی ہیں کہ والد کس حیثیت سے اپنے ولد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہ میری نظر میں بھی اور کچھ اور بھی ایک جو درس میں آنے والے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت سست رفتار ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلدی نہج البلاغہ پڑھا جائے، لیکن قرآن مجید اور نہج البلاغہ یہ مشکل نہیں ہے، مشکل ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن سنگین ہے، سنگین وزنی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، دوسری طرف کہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَقَدْ يَسَّرْنَا، قرآن مجید کو ہم نے آسان کیا ہے، لیکن دوسری طرف پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ بہت وزنی ہے، وزین ہے، سبک نہیں ہے۔ لہذا وزین گفتگو سے بھی ایسے تیز رفتاری سے بندہ گزر نہیں سکتا۔ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، رک رک کے، ایک لفظ کا جو مفہوم ہے اس کو دماغ سے گزار کر اپنے وجود کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید شبینوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید مردے پر ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نہج البلاغہ بھی مقابلے تو بحمداللہ اللہ کچھ جو کر رہے ہیں نہج البلاغہ کے لیے کام، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک چھوٹی سی کاوش ہے اس مرکز کی طرف سے بھی، آپ تعاون کریں تو بڑی ضرورت ہے نہج البلاغہ کی زندگی میں۔ جو بندہ سمجھتا ہے میں عالم ہوں، جناب امیر کہتے ہیں وہ جاہل ہے۔ جتنا جتنا علم اور شعور آتا جاتا ہے، انسانیت کا احساس جہالت بڑھتا جاتا ہے۔ جو کائنات کا، انبیاء کا بھی حتیٰ کہہ سکتے ہیں اور فرشتوں کا بھی معلم پیغمبر ہے، اس نے اگر اللہ سے مانگا ہے بغیر کسی جھجک کے تو کہا رب زدنی علما۔ اگر پیغمبر روزانہ کئی کئی راتیں اپنا، دنیا کے تو کسی سکول میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن غار حراء ان کا کالج اور یونیورسٹی تھی جہاں سے جا کے پڑھتے تھے۔
اگر پیغمبر کو ضرورت ہے علم کے اضافے کی تو آپ مومنین اپنے آپ کو اتنا عالم نہ بنا لیں کہ ہمیں نہج البلاغہ اور قرآن مجید کی ضرورت نہیں ہے ہماری زندگیوں میں قرآن اور نہج البلاغہ۔ لہذا جو یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وآل بیت محمد۔ عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں وہاں لفظ ہیں جہاں وصیت شروع ہوتی ہے 14 صفات بیٹے کی اور 7 باپ کی، اس کے بعد ایک اور مقدمہ بہت اہتمام کے ساتھ وہ وصیت نامہ، بڑا اتنا اہتمام اور مقدمہ چینی اس مالک اشتر والے حتیٰ عہد نامے میں نہیں ہے جتنی اس میں ہے، بڑا جو ہے ہائر اسٹڈی جو ہوتی ہیں نا وہ ہے یہ جن نہج البلاغہ کے بزرگان کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک خط جناب امیر کا ہوتا نا اور کوئی بھی نہج البلاغہ کا خطبہ خط کلمات قصار نہ ہوتے، یہ جاننے کے لیے کہ جس طرح علی کائنات کا امیر ہے اسی طرح کلام امیر تمام کلاموں کا امیر ہے، کافی تھا یہ ایک خط کہ یہ عام مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ وہاں جناب امیر فرماتے ہیں کہ اسی کا بتقوی اللہ و لزوم امرہ و امارت قلب کا بذکر اللہ، میں میرے بیٹے آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کو اختیار کر اور اللہ کے امر کے ساتھ لازم و ملزوم یعنی اس سے دور نہ ہو، ہر وقت خدا کے امر کے ساتھ ساتھ رہے۔ ویسے تو ہے اللہ ہمارا سانس بھی اللہ کے امر سے آ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن دعوت دی گئی ہے کہ نہ آنے میں تیرا اختیار تھا نہ جانے میں تیرا اختیار ہے، یہاں درمیان میں تھوڑا سا تجھے حکمرانی دی گئی ہے، اس حکمرانی کو خدا کے مقابلے میں نہ لے آ، عبد بن کے رہ، پھر ساری کائنات تیری خدمت میں رہے گی۔ تو وہاں آیت اللہ مکارم شرازی نے پہلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کا انہوں نے جیسے درس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 46 جگہ پر تقوی کا مختلف حوالے سے جناب امیر نے امر کیا ہے، جن میں سے انہوں نے مہم چند ایک نہج البلاغہ کے اقتباسات پیش کیے تھے۔ اب میں ان میں سے ایک دو کا ذکر کرتا ہوں، پچھلے خطبے میں ایک کا ذکر کیا تھا اس مقدمے کے ساتھ کہ ایک صلاح دینے والی اصطلاح، میں چونکہ طالب علم ہوں تو یہ مجبوری ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ جہاں ہماری ملت کھڑی ہوئی ہے تھوڑا سا استاد مکرم ہے ہمارے استاد حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، ان کی شکایت ہوتی تھی قوم میں کہ خطبہ آپ کا مشکل ہوتا ہے، جو ہے نا دوسرے دو وہ بھی آیات اعظام تھے ان دنوں میں، آیت اللہ مشکینی 3 امام جمعہ ہوتے ہیں قوم میں عموماً، اپنی اپنی نوبت پر آ کے دیتے ہیں، تو آیت اللہ امینی وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں، آیت اللہ مشکینی وہ بھی اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کا خطبہ بڑا آسان اور جن ایسے سلیس ہوتا تھا۔ یہ جو عادی اور روٹین وائز مطلب جو باتیں ہوتی تھی وہ نہیں کرتے، نہ وہ عادی ہیں، تو ان کے کانوں تک تو یہ شکایت پہلے بھی پہنچتی رہتی تھی، لیکن شاگرد ان کے نا جو ظاہر ان کی خیر خواہی میں کہ کہیں اگلے الیکشن میں کھڑے ہوں تو ہار نہ جائیں، عوام ساتھ چھوڑ جائے گی ہوتے ہیں نا ایسے، ہر بندے کے، ہر لیڈر کے، ہر بزرگ کے، ہر
بڑے آدمی کے ساتھ مشورے دینے والے. امام حسین کو بڑے مشورے دیے تھے لوگوں نے، جناب امیر کو بڑے مشورے دیتے تھے لوگ، اور ایک کم افراد کے ساتھ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جناب امیر ہر شخص کا مشورہ نہیں لیتے تھے. اب ہمارا جو ہے نا ایک المیہ یہ ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں بالخصوص کہ جب بچہ اول تو مدرسے میں بچہ بھیجنا نہیں ہوتا. جی میں بات کہیں حقیقت کے خلاف تو نہیں کر رہا. بڑے خود جب علماء دین نہیں بھیجتے، جب عالم کی بیٹی اور بیٹا وہ اسی لباس میں جو اسلام کے خلاف ہے وہی پہن کر صبح کالج اور یونیورسٹی جا رہا ہو جہاں عیاشی اور فحاشی کے اڈے ہیں، تو عوام نے تو کسی کو دیکھ کر وہ ظاہر کوئی اقدام کرتے ہیں. جو بھوکے پیاسے نابینے جو نہیں پڑھ سکتے ان کو مدرسے بھیجتے تھے اللہ پر اور دین پر احسان کر کے عموماً. پھر وہ اب جو پاکستان سے جو بچہ جاتا ہے حوضے میں، وہ یہاں دیکھ کے جاتا ہے کہ کوئی ایک عالم دین ہے جس نے دین کی بات کی ہے، سب نے اس کی مخالفت کی ہے، خطباء سے لے کر. وہ اب یہاں سے ہی سوچ کے جاتا ہے کہ میں نے وہ بن کے آنا ہے وہ مولوی صاحب جس کے پاس لینڈ کروزر ہے. لینڈ کروزر تب ملتی ہے کہ بندہ جو عوام چاہتی ہے وہ کہے، چونکہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بانی صاحب نے مجھے لاکھ روپے فیس دی ہے اس کا اپنا سود کا کاروبار ہے، اس کی نہ اس کو انشاءاللہ محسوس نہیں کریں گے. پتہ ہوتا ہے کہ یہ منشیات کا اس کا کاروبار ہے، ایسے ہیں بانی. اب کس نے اس کو بانی کو بتانا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے؟ اب یہ اگر اس کو کہے کہ جنت پہلے سب تو پہلے رسول اللہ تو پہلے بھی تو بہنا ہے جیڑا فیس پہ دیندے، پھر تو آئندہ سال کی دعوت ہوگی. اگر یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، اور کیوں ہمارے معاشرے کا یہ حالت ہے؟ نطفہ حرام کا علماء اخلاق کہتے ہیں اتنا اثر نہیں ہے جتنا لقمہ حرام کا اولادوں میں اثر ہے. وہ اولاد کیسے جو حرام کھا کے، جو حرام کی کمائی سے جس کی گوشت اور ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں، اس کو وہ کیوں قرآن مجید کے قریب آئے گا اور نہج البلاغہ کے؟ اس کے کردار میں کیسے سیرت علی اور سیرت زہرا آئے گی؟ تو عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی خطبہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کرے گئے. وہ جوادی عاملی صاحب کے پاس ان کے شاگرد گئے، ہمارے وہ بھی استاد ہیں، ان کے شاگرد بھی بعض ہمارے استاد ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ ہم گئے اچھا مشورہ دینے کے لیے قبلہ کو کہ قبلہ تھوڑا جو ہے نا خطبہ آسان کیا کرو، آپ وہ جو ہے بڑی دقیق آبھاس کرتے ہیں تو مجمع سو رہا ہوتا ہے، اونگیں لے رہا ہوتا ہے، اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے خطبہ آپ کا. تو بڑے حلیم اور استاد ہیں. میں نے آپ یقین کریں اتنا حلیم انسان نہیں دیکھا وہاں حوض علمیہ میں بھی. بہت اتنی شفقت ہے جنہیں انسان کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ ہیں شرح صدر کے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے یہ مشورہ دیا نا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. ان کا عوام تو عوام ہے، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. تمہاری میں نے تربیت کی ہے، تم نے مال امام کھایا ہے،
اور اتنا عرصہ میرے پاس پڑھنے کے بعد بھی تم مجھے مشورہ دینے آئے ہو کہ میں پیچھے ہٹوں. عوام کو نہیں کہتے کہ وہ آگے آئے. وہی جو پرانا ہیر رانجھا جب وہ سنتے رہے وہ میں بھی وہی شروع کر دوں سنانا. صوفیاء نے یہ ایک پنجاب میں اختیار کی ہے. میاں محمد بخش صاحب انہوں نے اپنی سیف الملوک کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ استاد نے مجھے پڑھا کر تبلیغ کے لیے بھیجا. آگے لوگ تو رات کو بیٹھ کر وہ سنتے تھے سسی پنو، تو میری باتیں تو قرآن اور حدیث وہ کون سنتا تھا. تو میں نے جب انہوں نے رپورٹ لی کہ آپ نے کتنی ساری تبلیغ کی ہے تو میں نے کہا کخ بھی نہیں کیا. جب آتا ہی کوئی نہیں تو میں نے کسی کو بتانا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی میرے پڑھائے ہوئے سبق کو کسی ایسی سٹوری میں کنورٹ کرو. وہ خود انہوں نے سیف الملوک میاں محمد بخش کی کتاب ہے، جو ادبی ذوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اس کے مقدمے میں خود انہوں نے کہا کہ پھر میں نے خود اپنی طرف سے ایک پری بنائی، ایک شہزادہ بنایا، ایک فلانا بنایا. وہ اب مجھے خود اپنے بزرگان نے بتایا ہے کہ ایک وہ وہاں وہابی تھا، وہ رات کو نا لالٹین بھی نہیں ہوتا تھا، ایک چمنی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے، جس کے اوپر شیشہ نہیں ہوتا تھا. اس کے قریب بیٹھنے سے اس کا دھواں چلا جاتا تھا ناک میں. یہ سارا دن کے جنہوں نے بھینسیں چرانی ہوتی تھیں اور گائیں اور مزدوری کرنی ہوتی تھی، رات کو کہتے تھے ہم سیف الملوک سنتے تھے اس لیے کہ اے ہن شہزادہ پری نو ملدا پیا ہے پتہ نہیں کتنے، اور رات گزر وینی وقت کوئی نہ ملنا. یہ بھی دیکھ قرآن مجید فطرت کے مطابق ہے، نہج البلاغہ فطرت کے مطابق ہے. ہیر رانجھا سنایا گیا ہے تو لوگ اس کی طرف گئے ہیں، قرآن نہیں سنایا گیا تو لوگ نہیں آتے. اور اب جب نجف اور قم سے آنے والا بندہ وہ بھی وہاں سے یہ ٹارگٹ لے کے آتا ہے کہ میں نے، آپ یقین کریں یہاں لاہور کے ایک خطیب تھے فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. حوض علمیہ قم میں محرم سے پہلے میں خود پاکستان کے طلاب کی جو کئی سال سے وہاں پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ پر لائن لگی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ادھر کیا ہے؟ ادھر استاد ہیں، ادھر درس ہیں، ادھر. انہوں نے کہا کہ ادھر محمد عباس قمی صاحب کے ایک عشرے کی کیسٹیں ہیں ایک بندے کے پاس. یہ قمی سارے وہ لے گئے کہ تاکہ ان کی کیسٹوں سے ان مجلسوں سے محرم کی تیاری کریں گے. پھر ظاہر جو ایسا مجمع ہے اور ایسے خطیبوں کے ساتھ جو جن کی روٹین بنی ہوئی ہے، ان کو ظاہر نہج البلاغہ اور قرآن مجید وہ ایک جو تعبیر ہے تقویٰ کے بارے میں نہج البلاغہ میں، وہ پچھلے خطبہ میں عرض کی تھی کہ جناب امیر نے کہا کہ تقویٰ وہ رام سواری ہے جس کی باغیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور یہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں گناہ وہ سرکش اور چموش گھوڑے ہیں جن کی پشت پر آپ بیٹھ گئے ہیں اور ان کی باغیں آپ کے ہاتھ میں سرپٹ دوڑ رہے ہیں. دن بدن جو جوان ایک گناہ کی وادی میں ایسے تھوڑا سا قدم اس کا جاتا ہے، بہت سرعت سے اپنی اولادوں کی خبر لیں، اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوں. ان کو صرف روٹی پانی اور کالج اور یونیورسٹی کی فیس دینا اس دور میں کافی نہیں ہے. ایک ملاقات آپ کی بیٹی اور بیٹے کے کیریئر کو تباہ کر سکتی ہے. غلط دوست کے ملاقات، ایک منظر جو نہیں دیکھنا چاہیے. اور عام ہے، اب باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فیس بک کھولیں،
جو شریف آدمی ہے وہ فیس بک چلائے سامنے آ جاتا ہے وہ منظر، اور آپ کو پتہ نہیں جو بچہ نوجوان ہے یا بچی اتنا پٹرول کی بھری ہوئی گاڑی کے لیے جا کے اس کے ایک شعلہ اس کے اوپر پھینک دینا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے یہ مناظر جوان بچی اور بچے کے لیے خطرناک ہیں جو آپ کے گھر میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ یہی پڑھا تھا اور خطبے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ دوسری ایک جگہ تعبیر ہے نہج البلاغہ میں کہ تقوی تقطع بہ حماۃ الخطایا۔ ایک طب میں دوائیں ہوتی ہما کہتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان کے اندر کوئی زہریلی چیز چلی جاتی ہے، یا اللہ ہماری جوان نسل کو اس دور کے فتنوں سے اپنی حفظ و سلامتی میں محفوظ رکھے، کھا لیتے ہیں بعض اوقات لوگ زہر، ہوتا ہے نا لاہور میں ایسے۔ کوئی بندہ بھی آتا سی مولوی صاحب لاہور دے پتہ نہیں کیوں مخالف ہیں، نہیں وہ جنہیں چونکہ لاہور میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو بہتر ہے کہ جنہیں ہم اپنے جنہیں کسی اور کی مثال دینے سے اس زہر کو کاٹنے کے لیے طب میں ہوتی تھی دوائیں، وہ جو وجود کے اندر سرایت کر گئی ہے زہر، اس کو اگر جلدی بہت جلدی مثلا سانپ کاٹے تو اس کا انجیکشن ہے، اگر وقت پر لگ جائے تو وہ زہر کے اثر کو کاٹ دیتا ہے۔ حماۃ الخطایا تقطع بہ حماۃ الخطایا، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ حرام سے دوری۔ جناب امیر کہتے ہیں پہلے تو ان چموش گھوڑوں پر سوار نہ ہوں، جب ہوں گے تو اس کی باغیں آپ کے ہاتھ میں نہیں، ان کا انجام شمر بننا ہے، ان کا انجام ابن ملجم بننا ہے، ان کا انجام عمر ابن سعد بننا ہے، یہ گناہوں کے سوار ہیں۔ اور اگر دوسری تعبیر، ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں، زاد راہ تقوی کو بنائیں، گناہوں کو اپنا زاد راہ نہ بنائیں۔ تقوی جنت میں لے جانے والا ہے، گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں بہت تیزی سے۔ دوسری ہے کہ اگر یہ زہر آ چکی ہے آپ کے بدن میں، یہ جس فطرت میں خدا کا عشق اور محبت ہے جس دل میں، اگر وہ دل ناپاک اور گٹر بنا لیے ہے ناجائز محبتوں سے، ناجائز مناظر دیکھ کر، ناجائز آوازیں سن کے، یہ بیماری کی تعبیر میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ سورہ احزاب میں ازواج پیغمبر کو اللہ مخاطب کر کے کرے گا، لا یا ازواج النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، آگے چل کر کہتے ہیں لا تخضعن بالقول، اے ازواج پیغمبر کوئی مخصوص نہیں ہے، سب کے لیے ہے، لا تخضعن بالقول، جب دروازے پر دستک ہو، جانا پڑتا ہے بعض اوقات خاتون خانہ کو دروازے پر، آج کل فون ہے، لا تخضعن بالقول، دھیمے لہجے میں گفتگو نہ کرو، کیوں؟ لِيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، آپ تو عفت اور حیا ہیں، آپ تو شریف ہیں، لیکن وہ جو آیا کھڑا ہے اگر اس کے دل کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہیں جن کے وال بند ہیں، یہ اتنا خطرناک نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں ایک ہارٹ کا مرض جو آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا، وہ یہ ہے کہ اگر نامحرم کی آواز سن کے تمہارا دل چاہتا ہے کہ ایک بات اور ہو جاتی،
ادھر تو آپ نے بائی پاس کروا لیا ہے نا، آپ نے سٹینڈ ڈلوا لیے ہیں اور چلنے پھرنے لگ گئے ہیں، اس کا بھی کوئی خبر لیں۔ اگر نامحرم کی آواز میڈیا پر آئے، فون پر آئے، فیس بک پر آئے، ٹیلی فون میں آئے اور آپ کو لذت آتی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سنیں، تو آپ کا قلب مریض ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں تُقْطَعُ بِهِ حُمَّةُ الْخَطَايَا، رات سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، تمہارے پاؤں پر ورم آئے، اس سے وہ جو تمہارے اندر گناہوں کی زہر ہے وہ نکل جائے گی۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہماری نسل کو، ہماری قوم کو باتقوی بن کر علی ابن ابی طالب کا حقیقی شیعہ ہونے کا ثبوت دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات وخافض الارضین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما افضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین، مولا المواحدین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہا، وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبت نبی الرحمہ، وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الامین، وموسیٰ ابن جعفر القاظم، وعلی ابن موسیٰ الرضا، ومحمد ابن علی الجواد، وعلی ابن محمد الہادی، والحسن ابن علی العسکری، والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا، اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام، اب سب نماز گزاران جو اپنے تمام مصروفیات معمولات چھوڑ کر یہ ثبوت دینے آئے ہیں کہ میرے اللہ ہم تیرے محتاج